الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ معزز سامعین، یہ 71واں پارٹ ہے، پارٹ نمبر 71 پارٹ نمبر 71۔ پچھلے پارٹ میں 70واں جو پارٹ تھا اس میں ہم نے آپ کے سامنے طاغوت کے انکار کے سلسلے میں جو قرآن میں مفصل بحث کی گئی ہے اس کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھیں۔ اب آج کے درس میں آپ کے سامنے کچھ احادیث، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طاغوت کے انکار کے سلسلے میں تربیت کی تھی، اور جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیان کی تھیں، وہ باتیں کچھ احادیث ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے آج انشاءاللہ رکھیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع اللہ الناس یوم القیامۃ فیقول من کان یعبد شیئا فیتبع من کان یعبد الشمس ویتبع من کان یعبد القمر ویتبع من کان یعبد الطواغیت۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7437۔ اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالی قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا۔ اللہ تعالی قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ جو کوئی جس کی بندگی کرتا تھا وہ اس کے پیچھے جائے، جو کوئی جس کی بندگی کرتا تھا وہ اس کے پیچھے جائے۔ گویا وہاں پر جس کی بندگی کی جا رہی ہے ابھی دنیا میں، وہاں پر لوگ اس کے پیچھے ہوں گے جو اس کی بندگی کیا کرتے تھے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا۔ اب اکٹھا کرنے کے بعد میں یہ حکم دے گا کہ جو جس کی بندگی کرتا تھا، جو جس کی عبادت کرتا تھا، جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلا جائے۔ آج جمعے کے خطبے میں عبادت کا کچھ معنی و مفہوم آپ نے سنا۔ عبادت کے سلسلے میں ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ اہل علم کے نزدیک عبادت کی تعریف یہ ہے کہ طاعت اللہ بفعل اوامرہ واجتناب نواہیہ مع محبت اللہ وخوفہ ورجائہ، کہ اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے اجتناب کرتے ہوئے اس کی اس طرح فرما برداری کرنا کہ دل میں اس کی محبت، اس کے عذاب کا خوف اور اس کی رحمت کی امید ہو، تب یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ جو لوگوں نے خاص کر دیا ہے کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام عبادت ہے، تو ایسا
نہیں، وہی چیز کہ من کانا یعبدو، جو جس کی عبادت کرتا تھا، جس کے احکام اور قوانین کو مانتا تھا، جس کے احکام کے مطابق اس کی زندگی گزرتی تھی، وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائے لیکن آپ نے اطاعت غیر اللہ کی اور اطاعت غیر اللہ کی کرنے کے بعد میں آپ اللہ کی بندگی کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں؟ کیسے ممکن ہے؟ جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی ذکر کیا کہ دو ہی گروہ ہیں، ایک حزب اللہ ہے اور دوسرا حزب الشیطان ہے۔ اللہ رب العالمین نے دو ہی چیزیں بیان کی، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ آپ جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے۔ تیسرا کوئی راستہ اسلام نے نہیں بتایا، لیکن یہ مولوی صاحب نے کون سی لال کتاب میں اس کو پڑھ لیا ہے کہ یہ مسئلے بیان کرتے رہتے ہیں کہ تھوڑا آپ ایسا کر سکتے ہو۔ اسلام اتنا سخت نہیں، اسلام اتنا سخت نہیں۔ بیوی اگر غیر مرد کے ساتھ پکڑا جائے تو بیچارہ شوہر اتنا سخت نہیں ہے، برداشت کر لیتا ہے، وہ برداشت کر لیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہوتا ہے، اب غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، ایسا کہہ کر چھوڑ دیتا ہے کیا؟ انسان اپنے تئیں، اپنے معاملات میں اس حد تک حساس کہ غیر کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی عبادت کے سلسلے میں، اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں غیر کو شامل کر لیتا ہے اور اس کو کوئی احساس تک نہیں ہو پاتا، اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں دین اسلام پر قائم اور دائم ہوں، میں اسلام پر قائم و دائم ہوں اور میرا اسلام سے ایسا ہی واسطہ ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہوں، اور جھکنے کو وہ صرف لے لیتا ہے نماز پڑھنے کے لیے بس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ من کانا یعبد شیئا فلیتبعہ، کہ جو کوئی جس کی بندگی کرتا تھا وہ اس کے پیچھے جائے۔ پس سورج کی عبادت کرنے والے سورج کے ساتھ جائیں گے، چاند کی عبادت کرنے والے چاند کے ساتھ جائیں گے، اور طواغیت کی بندگی کرنے والے طواغیت کے ساتھ جائیں گے۔ طواغیت کی بندگی کرنے والے طواغیت کے ساتھ جائیں گے، طاغوت کے ساتھ، طواغیت کے ساتھ جائیں گے۔ اور یہاں پر جو حدیث پاک میں طواغیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس سے صاف صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ طاغوت ایک نہیں کئی طرح کی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعۃ التوحید کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ طواغیت کثیرۃ ورؤوسہم خمسہ، کہ طواغیت تو بہت ہیں لیکن ان میں جو مین ہیں وہ 5 ہیں: الحاکم، الجائر، المغیر لاحکام اللہ عز وجل۔ ایسا جابر اور ظالم بادشاہ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کو بدل دے۔ اب وہ بادشاہ ایک بھی ہو سکتا ہے، کئی ایک بھی ہو سکتے ہیں۔ الذی یحکم بغیر ما انزل اللہ عز وجل، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ سے جو کوئی فیصلے کرے۔ نظام طاغوت میں اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر انسان کی بنائی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے کیے جاتے، جیسا کہ کبھی تاتاریوں نے چنگیز خان کی کتاب کو اہمیت دی تھی، ویسے ہی آج لوگوں نے انسان کے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن کو اہمیت دے دی، جیسے انہوں نے دی تھی ویسے انہوں نے دے دی۔ اب وہ کریں تو غلط اور یہ کریں تو صحیح، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں پر اگر کوئی ان کی حمایت کرے، ان کی تائید کرے تو غلط، یہاں پر اگر ان کی کوئی تائید کرے، یہاں پر اگر ان کی کوئی حمایت کرے تو صحیح، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
آپ نے شریعت کو الگ الگ لوگوں کے لیے کیسے کر دیا؟ شریعت سب کے لیے ایک جیسی، چاہے وہ خلیفہ وقت کرے یا پھر ایک عام مزدور، اگر غلطی کسی نے کی ہے تو اس کی سزا اس کو برابر مل کر رہے گی۔ ایسا نہیں کہ مزدور نے کیا ہے تو اس کی سزا کچھ اور وقت کے خلیفہ نے کیا ہے یا خلیفہ کی اولاد نے کی ہے تو اس کی سزا کچھ اور۔ اسلام یہ چیزیں نہیں سکھاتا۔ تو طاغوت کے انکار کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو طواغیت کی بندگی کرتے تھے وہ طواغیت کے ساتھ میں ہوں گے، اللہ کے بندوں کے ساتھ میں وہ موجود نہیں ہوں گے۔ ایک اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سعى مقاصرا ففی سبیل الطاغوت وفی روایت سبیل الشیطان، فی سبیل الشیطان۔ یہ حدیث سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 5 حدیث نمبر 2232 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمیشہ مال کو بڑھانے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے، جو شخص ہمیشہ مال کو بڑھانے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے وہ طاغوت کے راستے میں ہے۔ ففی سبیل الطاغوت، جو شخص ہمیشہ مال کو بڑھانے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے وہ طاغوت کے راستے میں ہے، یا پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ اور وہ شیطان کے راستے میں ہے۔ اب ایک آدمی اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کو بڑھانا چھوڑ کر مال و دولت کی افراط و تفریط کی طرف بڑھ جائے، دولت اکٹھا کرنے لگے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام نے آپ کو دولت کمانے سے روکا ہے، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، قطعی نہیں۔ جتنے بڑے آپ مالدار بن سکتے ہو اتنے بڑے آپ مالدار بن جاؤ، لیکن شریعت کے اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے۔ اگر آپ نے شریعت کے اصولوں کو ایک طرف رکھ دیا اور دنیا داری کے سلسلے میں لگ گئے تو یہی تو آپ کو عصری تعلیم بنانا چاہتی ہے۔ انسان کا مطلب نوٹ چھاپنے کی مشین، انسان کا مطلب نوٹ چھاپنے کی مشین، آپ نوٹ چھاپتے رہو اور اپنے رب سے دور ہو جاؤ، اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دو۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن اگر آپ کے پاس آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو بھی نبھایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو آپ نبھا رہے ہیں اور اس کے احکام کو آپ فالو کر رہے ہیں، اور احکام کو فالو کرنے کے بعد اب آپ کے پاس میں دولت کا انبار ہے، کثرت ہے، تو بالکل عبد الرحمن بن عوف کے پاس میں بھی تھی دولت، عثمان غانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بھی دولت بہت تھا ان کے پاس میں، اللہ نے ان کو بھی دولت دی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے شریعت کو پسے پشت ڈال دیا ہو، شریعت کو نظر انداز کر دیا ہو اور پوری اپنی توجہ کو دولت کمانے میں لگا دی ہو، ایسا نہیں۔ اگر ایسا جو کوئی کر رہا ہے تو پھر وہ یہ حدیث سن لے کہ من سعى مقاصرا ففی سبیل الطاغوت وفی روایت فی سبیل الشیطان، کہ جو شخص ہمیشہ مال کو بڑھانے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے وہ طاغوت کے راستے میں ہے اور وہ شیطان کے راستے، یا پھر ایک روایت میں ہے کہ وہ شیطان کے راستے میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو یہاں پر بھی کہ آدمی نظر انداز کر دے، طاغوت کا انکار آپ کو کیسے کرنا ہے کہ آدمی شریعت کو نظر انداز کر دے اور مال و دولت میں ہی پوری طرح سے لگ جائے تو وہ شیطان کے راستے میں۔ لیکن اگر آدمی نے شریعت کو نظر انداز نہیں کیا،
شریعت کو نظر انداز نہیں کیا اور اللہ رب العالمین اس کے اوپر اپنی برکتیں نازل کر رہا ہے، تو یہ اللہ کا انعام ہے اس پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان میں جو دعا پڑھتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی، اس کا سوال کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کیا کرتے تھے، اور دعا کرنے کا طریقہ بھی نبی کی امت کو بتا دیا کہ آپ اللہ سے دعا کرو تو ایسے، لیکن آپ کو اپنی پوری زندگی میں احکام شرع کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے۔ احکام شرع کو آپ کو ماننا ہے، پابندی سے اس پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا تحلفوا بالتواغی ولا بآبائکم، یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1648 ہے کہ تواغیت کی قسمیں نہ کھاؤ اور نہ ہی اپنے باپ دادا کی قسم بھی مت کھاؤ اور تواغیت کی قسم بھی مت کھاؤ۔ گویا اللہ کے علاوہ آپ کسی دوسرے کی قسم کھا نہیں سکتے، آپ کو اللہ کی قسم کھانا ہے۔ لیکن اب اس کے علاوہ بھی آدمی کیا کہے کہ گاجر اور مولی کی طرح قسم کھائے اور پھر ہاتھ بھی رکھے، ایسا سمجھ رہے صاحب؟ تو یہ سبھیتا کہاں سے آئی؟ ہاتھ رکھے ایسا، اللہ قسم صاحب سچ بول رہا ہوں صاحب، سمجھ رہے آپ؟ گویا قسم کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے خود بیان فرما دیا فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، جو زیادہ ہی قسم کھاتا ہے نا اس کا اعتبار مت کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا، کیوں کہ وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنی بات کو اوپر رکھنے کے لیے، اس کی اہمیت جتانے کے لیے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، وہ قسموں پر قسمیں کھائے چلا جاتا ہے اور وہ اپنے وعدے پر پورا نہیں اترتا۔ تو فرمان نبوی ہے لا تحلفوا بالتواغی ولا بآبائکم، کہ تواغیت کی قسمیں نہ کھاؤ اور نہ ہی اپنے باپ دادا کی قسم۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ عز وجل۔ یہ حدیث صحیح الجامع حدیث نمبر 6438 اور مسلم شریف حدیث نمبر 23، کچھ الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ میں معنی مفہوم اس کا وہی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اللہ کے علاوہ پوجی جانے والی ہر چیز کا انکار کیا، اللہ کے علاوہ عبادت کی جانے والی ہر چیز کا انکار کیا۔ اب آدمی اطاعت کر رہا ہے نا غیر اللہ کی، یہاں پر رہ کر، چاہے وہ ووٹ دے کر کے کر رہا ہو، ریلی میں نکل کر کے کر رہا ہو، جمہوریت کو کسی طرح سے تقویت دے کر کے کر رہا ہو، تو وہ اس کو تقویت دینا، طاغوت کو تقویت دینا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کی بات کو ماننا، یعنی طاغوت کی بات کو ماننا ہے۔ اور جب تک آپ اس کا انکار نہیں کریں گے آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے کلمہ پڑھا اور انکار کیا، اس کے ساتھ میں شرط لگا دی گئی کہ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کیا، تو اللہ رب العالمین اس کا مال اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجی جانے والی ہر چیز کا انکار کیا، اس کا مال اور خون حرام ہے اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اب کوئی مسلمان اس کو مار نہیں سکتا، اس کا خون اور اس کا مال یہ حرام ہے۔ کس کے لیے؟ جو اسے وہ چھیننا چاہے، غصب کرنا چاہے، لڑائی کر کے اس سے لینا چاہے تو وہ اس سے لے نہیں سکتا۔
اسی طرح سے مال کی بندگی کرنے والے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الدینار اور عبد الدرہم قرار دیا ہے، گویا اس کا معبود درہم وہ دینار ہے، عبد الدرہم و عبد الدینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ عبد الدینار ہے، عبد الدرہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درہم کا بندہ تباہ ہو گیا، درہم کا بندہ تباہ ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو کچھ تھا اس کے نزدیک وہ مال دولت تھی، جو کچھ تھا اس کے نزدیک وہ روپیہ پیسہ تھا، اللہ رسول کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی، تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ درہم کا بندہ تباہ ہو گیا۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث نمبر 2887 ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ جس شخص نے قسم اٹھاتے ہوئے یہ کہا کہ قسم اور عزا کی، اس نے عزا کی قسم کھا لی، اس نے غیر اللہ کی قسم کھا لی تو اسے لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے صرف قسم کھانے پر، کہ آدمی نے قسم کھا لیا تب ایسی صورت میں بھی اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنا پڑے گا۔ جس نے قسم نہ کھائی ہو بلکہ اس کو تسلیم ہی کر لیا ہو اور ہم بول رہے ہیں کہ وہ مرتد ہو گیا، تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کیسا آدمی مرتد ہو گیا جس نے ووٹ دیا، مرتد ہو گیا ہوں۔ اب ہم اگر اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہیں ایمان لانے کی، تمہیں اپنے کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کی پھر تجدید کرنی پڑے گی، کلمہ پڑھنا ہے پھر آپ کو ایمان کی تجدید کرنی ہے آپ کو، کیونکہ آپ نے قسم کھا لیا، اس کو مان لیا، تسلیم کر لیا۔ آپ کا معبود جمہوریت ہو گئی، اب آپ کا معبود اللہ باقی نہیں رہا۔ آپ نے جو کلمہ پڑھا تھا، کلمے میں جو آپ نے اس بات کا اقرار کیا تھا، کہ اس بات کا انکار کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو جو آپ نے انکار کیا تھا اس انکار میں ایکسیپشن میں کہیں ایسی حدیث ہو مولانا صاحب تو بتا دو کہ جمہوریت اس میں نہیں آتی، کوئی ایکسیپشن والی ایسی کوئی حدیث ملتی ہے جس میں ان چیزوں کو الگ کر دیں علماء کرام ان چیزوں کو الگ کر دیں اور یہ سب کچھ کر لینے کے بعد میں آدمی کے ایمان میں کوئی خطرہ لاحق نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6107، مسلم شریف حدیث نمبر 1647۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اپنے دور میں پائے جانے والے طاغوت کا قلع قمع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا، آپ میرے کاندھے پر سوار ہو گئے، لیکن میں جب آپ کا بوجھ نہ سہار سکا، میں جب آپ کو اٹھا نہ سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اب بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کاندھے سے اترے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور مجھے اٹھاتے ہوئے میں ان کے کاندھے پر سوار ہو گیا اور مجھے اٹھاتے ہوئے کھڑے ہوئے تو مجھے ایسا لگا کہ گویا میں آسمان تک پہنچ گیا ہوں۔ اس کے بعد میں کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا اور وہاں پیتل یا تانبے کی مورتیاں تھیں جنہیں میں نے اٹھا کر چاروں طرف پھینک دیا۔ آپ نے مجھے حکم دیا توڑ دو، میں نے انہیں گرا کر شیشے کی طرح کرچی کرچی کر دیا، توڑ پھوڑ کر کے سب برابر کر دیا۔ اس کارروائی کے بعد ہم دونوں وہاں سے چل دیے اور سیدھا گھر آ کر دم لیا۔ ہمیں خطرہ تھا کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، صحابہ کرام یہ کام کریں، صحابی رسول نے یہ کام کیا، اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا۔ لیکن اب مسلمانوں کو ڈیوٹی مل جائے کہ بھائی آپ کو مورتیاں بنانا ہے تو بنانے سے دریغ نہ کریں۔ ارے ایسا ہوتا ہے کیا میاں؟ ایسا ہوتا ہے کیا میاں؟ مندر بنانے کے ٹھیکے ملے تو ٹھیکیدار صاحب مندر بنانے لگے، ویلڈر صاحب کو اگر مندر کی گرل بنانے کا ٹھیکہ مل جائے، وہاں پہ شیڈ ڈالنے کا ٹھیکہ مل جائے
تو بیچارے ٹھیک ہے صاحب کام تو ہے، کام تو کام ہے، چاہے کوئی وہ کرے یا ہم کریں، اسی لیے ہم نے جا کر کے کر دیا، کوئی شعور باقی نہیں کہ تم کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تمہارے بابا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آئے تھے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے دیکھا نا کہ کیسا آپ اپنے عصا سے پکڑ پکڑ کر کے گراتے تھے، ان کو توڑ دیتے تھے، وہ توڑنے کے لیے آئے اور تم جوڑنے کے لیے آ رہے ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ مسند احمد کی یہ حدیث نمبر 151 ہے۔ تو میرے بھائیوں، طاغوت کے انکار کے سلسلے میں کچھ باتیں یہ دوسرے شبے کے دوسری غلط فہمی کے متعلق دوسری جو غلط فہمی پائی جاتی ہے اس ضمن میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اور جو دوسری غلط فہمی تھی اس پر یہ 3 پارٹ بن گئے۔ کچھ ایسی بھی غلط فہمی آئیں گی جن کو کوشش کریں گے ہم کہ ایک پارٹ میں 2 3 غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ جو غلط فہمی لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ صرف قرآن میں ہی طاغوت کے انکار کا ذکر ہونا کافی نہیں ہے، اللہ اس غلط فہمی کو دور کر دے، کیونکہ قرآن ہمارے لیے حجت کے لیے کافی ہے، گرچہ وہ بات احادیث پاک میں نہ آئے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔